ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صحت کے حوالے سے ایک اور اسٹوری. ہم نے عطائیوں کے حوالے سے متعدد شوز کیے ہیں اور آپ کو آگاہی دی ہے کہ کراچی شہر میں، نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ اندرون سندھ کے اور بھی دیگر علاقوں میں کس طرح سے غیر صنعت یافتہ جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کراچی کے مختلف اضلاع میں یہ صورتحال ہے. عطیت عروج پر ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں سندھ میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عطیت کی روک تھام کرے، اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ہیلتھ کا سینٹر پورے صوبے میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا. اگر کوئی سینٹر پہلے سے بنا ہوا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جائیں، اس کو وزٹ کریں اور اسے اپنے پاس رجسٹر کریں، وہاں کی سہولیات دیکھیں، اور وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشنز بھی چیک کریں کہ آیا وہ لیگلی طور پر الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک شکایت موجود ہے اور ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہم درسانو چھنو گڈاب کی، جہاں پر پورا اسپتال ہی، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ پورا عطائی اسپتال وہاں پر کام کر رہا ہے، اور وہ اسپتال ایک بڑی فیسلٹی ہے. پورا اسپتال وہاں پر قائم ہے، وہاں او پی ڈی بھی ہوتی ہے، وہاں مریض داخل بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کا علاج بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اسپتال رجسٹرڈ نہیں ہے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس وہ اسپتال رجسٹرڈ نہیں ہے، اور وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. جس کا جو کام ہے وہ آدمی وہ کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو غیر سند یافتہ لوگ ہیں جو صرف تجربے کی بنیاد پر وہ سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ اسپتال ایک این جی او کی زیر نگرانی چلتا ہے، اور یہ جو این جی او ہے اس نے اپنی ہیلتھ فیسلٹی کے طور پہ اس اسپتال کو قائم کیا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ جب مختلف لوگ اس اسپتال کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں تو وہاں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جو این جی او کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ انہیں وہاں پر پریشان بھی کرتے ہیں. اور جب علاج کے لیے کوالیفائڈ لوگ موجود نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں مریضوں کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اس کے حوالے سے بھی وہ ساری چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جو عملہ موجود ہوتا ہے وہ مریضوں کے علاج میں اسٹیرائڈز بھی استعمال کرتا ہے. اس حوالے سے ہم نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی رابطہ کیا اور ان سے ہم نے اس کی کنفرمیشن لی، تو وہاں سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ جو اسپتال ہے یہ ان کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. اور اس اسپتال میں ظاہر ہے اب جو باقی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے بھی کوالیفیکیشنز کا کچھ نہیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور وہ وہاں پر کس کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں. نور یوسف ایک این جی او ہے اور اس کے تحت یہ میڈیکل سینٹر اور میٹرنٹی ہوم کام کرتا ہے. اس کا نام ہے نور یوسف میڈیکل سینٹر اینڈ میٹرنٹی ہوم. اور ہم اسی دوران سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او جناب ڈاکٹر احسن قوی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے رابطے میں آتے ہیں تو ہم ان کا بھی ورژن آپ کو بتاتے ہیں. اور اس اسپتال کی روح رواں محترمہ سائرہ سرور صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم ان سے ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم سرور صاحبہ. السلام علیکم سائرہ سرور صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سائرہ سرور صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سائرہ سرور صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب یہ اطلاع آئی تھی تو ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ہاسپٹل کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور اس کے رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بھیجیے. لیکن ان کے پاس اسپتال کے رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی. انہوں نے البتہ اپنی این جی او کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں بھیجی ہیں. ان کی این جی او سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی این جی او کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی رجسٹر کروایا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک این جی او کے طور پر بھی رجسٹر کروایا ہوا ہے اور ایک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر بھی رجسٹر کروایا ہے. مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں. سائرہ سرور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر دوبارہ موجود ہیں. السلام علیکم سائرہ صاحبہ. السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہم بالکل ٹھیک ہیں. سائرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو میڈیکل سینٹر اور میٹرنٹی ہوم ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ہمارا ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہمارا فیوچر پلان ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ آپ کا؟ ہوم بھی یہ ہمارا فیوچر پلان ہے، ہاسپٹل اینڈ مینٹرنٹی ہوم. ابھی جو کرنٹ ہم کر رہے ہیں وہ جسٹ ڈسپینسری دے رہے ہیں، فیور، زکام اور ان چیزوں کے لیے ڈسپینسری چیزیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اسپتال کی ہمارے پاس جو ویڈیوز موجود ہیں اسکرین پر بھی ہم دکھا رہے ہیں اس میں تو دیکھیں وہ تو بنا ہوا تو ظاہر ہے،
ہم نے جب ہمارے پاس فنڈز آئے اور کسی مخیر حضرات نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم نے بلڈنگ بھی بنائی الحمدللہ، اور ہم نے او ٹی کا بھی سامان لیا ہوا ہے. ایسے تو ہم نے او ٹی کا بھی اکوپمنٹس لیا ہوا ہے، پورا ہاسپٹل ڈیکوریٹ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو ہاسپٹل ڈکلیئر نہیں کیا ہوا کہ یہ ہاسپٹل ہے، یا ہم اس میں کوئی کیسز نہیں کر رہے، یا ہم اس میں سیویئر کیسز کو دیکھ نہیں رہے. ہاں ہمارے پاس سیویئر کیسز آتے ہیں تو وہ ہم ریفر کر دیتے ہیں جناح ہاسپٹل، اور جناح ہاسپٹل کے الحمدللہ 3 ڈاکٹرز ہیں، آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنے پاس آن کال رکھتے ہیں. کون کون ہے؟ نام بتائیے گا میڈم. ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ نیورو سرجن ہے. ابھی ہم نے ان سے کچھ 6 منتھ پہلے ہی ایک جوان لڑکی کا برین ٹیومر کا آپریٹ کروایا ہے رمس ٹراما میں. یہ ڈاکٹر فاروق صاحب وہاں آتے ہیں آپ کے وہاں کلینک پہ، وہاں پہ مریضوں کو دیکھتے ہیں؟ بالکل والنٹرلی وہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سب کچھ، لیکن ان کے پاس کیسز ہم جناح بھیجتے ہیں کیونکہ لوگ میڈم آپ کے پاس وہ کن دنوں میں آتے ہیں اور کن دنوں میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں؟ ان کا کوئی مخصوص ڈے نہیں ہے، وہ آ جاتے ہیں، والنٹرلی کام کر رہے ہیں، انہیں ہم پے نہیں، چارجز نہیں دیتے ہم انہیں. مطلب آپ پیشنٹ آپ جمع کرتے ہوں گے ان کے لیے، پیشنٹ آپ جمع کرتے ہیں پھر انہیں بلاتے ہیں؟ جی جمع نہیں کرتے. دیکھیں پیشنٹ ایسے ہیں جیسے اب ایک لڑکی کا کیس ہمارے پاس آیا کہ اسے برین ٹیومر تھا اور وہ غریب تھی، تو ہم نے ڈاکٹر فاروق سے بات کی. ڈاکٹر فاروق نے ہمیں بہت اس میں ریلیکسیشن دے کے رمس ٹراما میں، کیونکہ جناح میں بھی ٹائم نہیں ہوتا، او ٹی خالی نہیں ہوتی، ہم نے فنڈ جمع کیا اور اس کا رمس ٹراما میں برین ٹیومر کا آپریٹ کروایا. الحمدللہ وہ سکسیس ہوا. اسی طرح ڈاکٹر شاہد ہیں، وہ بھی جناح کے یورولوجی کے ڈاکٹر ہیں. میرے اپنے بیٹے کا بھی آپریٹ انہوں نے کیا. ہمارے پاس کوئی بھی یورولوجی کا شاہد بھی وہاں آتے ہیں آپ کے کلینک پہ، وہاں پہ مریض دیکھتے ہیں؟ والنٹرلی، جی ہاں والنٹرلی آتے ہیں، وہ بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس سیریس کیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر شاہد کے پاس ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق، وہ بھی ماڈل کالونی میں اسٹے کرتے ہیں، پروفیسر رہ چکے ہیں بقئی کے. ہمارے پاس کوئی اس طرح سیویئر کیس ہوتا ہے تو ہم انہیں بھی دیتے ہیں. کس چیز کے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، کس اسپیشلٹی کے ہیں؟ ڈاکٹر عمر فاروق جنرل فزیشین ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے ریسنٹلی 2 ویکس ہوئے ہیں، ایک جوان لڑکے کی فرسٹ ڈے عید کے دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے وہ دماغی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، پلس اس کو ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، تو اس کو ہم نے ڈاؤ ریفر کیا ڈاکٹر بدر کے پاس جو کہ آپ کا ہڈی کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اس بچے کو دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو دماغ کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے تاکہ اگر ہم اس کو بے ہوش کریں تو یہ بچہ واپس ہوش میں آ سکے. اچھا سائرہ صاحبہ آپریشن جناب ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا ڈیزگنیشن کیا ہے یہاں پہ ہاسپٹل میں، آپ کیا ہیں یہاں پہ؟ میں ایز اے پریزیڈنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہوں. یہ این جی او میری اپنی ہے، ہاسپٹل میرا اپنا ہے. میں نے یہ جگہ خریدی تھی ان غریبوں کے لیے، کیونکہ جب میں وہاں رہی تھی تو مجھے نظر آیا ان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے جہاں وہ کمائی کر سکیں. اچھا سائرہ صاحبہ ایک بات یہ بتائیے پلیز، ایک بات یہ بتائیے، آپ نے نیت ظاہر اچھی ہے آپ کی اور آپ خدمت کرنا چاہتی ہیں، آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے. تو جب آپ نے یہ کلینک بنایا ہے یا آپ ہاسپٹل کا سیٹ اپ بھی بنانے جا رہی ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا کہ کلینک ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک کرسی کا بھی ہو تو اس کو رجسٹر کروانا لازمی ہے ورنہ وہ غیر قانونی ہوگا. میں اس بات پہ آ رہی ہوں آپ کے پاس، میں اسی بات پہ اب آپ کے پاس آ رہی ہوں. کووڈ-19 میں جب میں نے دیکھا کہ لوگ ویکسینیشن کے لیے پریشان تھے اور کبھی کدھر خوار ہو رہے تھے کبھی کدھر، آپ نے ہمارے ہاسپٹل آنا ہے انشاءاللہ ضرور. میں آپ کو ہاسپٹل کا علاقہ دکھاؤں گی جہاں پہ غریبوں کے لیے کنوینس سسٹم بھی نہیں ہوتا. میڈم آپ کی بات صحیح ہے، دیکھیے غریبوں کے حوالے سے بات صحیح ہے. مجھے بس ٹو دی پوائنٹ بتا دیں، ٹائم شارٹ ہے، ٹو دی پوائنٹ یہ بتا دیں کہ ہاسپٹل آپ کا رجسٹرڈ کیوں نہیں ہے اب تک. میں آپ کو اسی بات سے سمجھا سکوں گی، ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. نہیں مجھے سب سمجھ آ جائے گا میڈم، اتنا ٹائم نہیں ہے. بات سنیں، گاؤں میں پہنچائی تھی، بتا دوں آ گئی میں اسی بات پہ. سائرہ صاحبہ سے بتا دیں ٹو دی پوائنٹ کہ اب تک رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوا آپ کا سینٹر، آپ کا سینٹر رجسٹرڈ کیوں نہیں؟ آ رہی ہوں ٹو دی پوائنٹ پہ ہی آ رہی ہوں. میں نے جب وہاں پہ کووڈ-19 کی ویکسینیشن پرووائڈ کی تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں نے یہ اوپن کیا، اس کو SECP سے بھی رجسٹرڈ کیا. اس کو وہاں تو اسپتال رجسٹرڈ نہیں ہوتے میڈم، آپ کو یہ نہیں معلوم وہاں پہ اسپتال. میرے سنیں گے، میں نے ہاسپٹل رجسٹر نہیں کیا، سنے تو صحیح. ہاں تو بتائیے نا، غیر ضروری باتیں آپ کر رہی ہیں نا، غیر ضروری باتیں نہ کریں. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ کیا، سندھ چیریٹی سے رجسٹرڈ کیا، اور ان کے ایکٹ میں ہے کہ ہم میڈیکل اور ہیلتھ پہ کام کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو میڈم SECP معذرت کے ساتھ دیکھیں، معذرت کے ساتھ آپ مس گائیڈ نہ کریں. آپ سائرہ صاحبہ دیکھیں مس گائیڈ نہ کریں، آپ بات سن لیں. کمیشن سے بھی چلان پے کر دیا ہے. آپ بات سنیے نا، آپ بولتی جائیں گی تو پھر کیسے ہوگا. دیکھیں SECP سے جو آپ نے رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ بھیجا تھا، آپ نے ہمیں شیئر کیا تھا، اس میں آپ کا جو ڈومین ہے وہ ایجوکیشن سائٹ کا ڈومین ہے، اس میں آپ کا ہیلتھ سائٹ کا ڈومین نہیں ہے.
वेलफेयर डिपार्टमेंट भी देखें आप, 2 सर्टिफिकेट मैंने आपको सेंड किए हैं। सिंध वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी हेल्थ पे आप काम कर सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज पे। चलें, आप काम तो आप कर लें, चलें आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्टर होना लाजमी है। आप ये बात मेरे भाई, ये पाकिस्तान है, सिंध हेल्थ कमिश्नर में हमने चालान पे कर दिया है, इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। सिंध चैरिटी पे भी चालान पे हुआ है। क्यों नहीं मिलती? हेल्थ केयर कमीशन में कितना अर्सा हो गया आपको जमा कराए हुए? कितने दिन हो गए? अरे मेरे ये जो जगह मैंने तैयार की है ना आगे मुस्तकबिल के लिए हॉस्पिटल को, इसको मुझे हुए ही टोटल 8 महीने हैं। सितंबर में तो ये मैंने ओपन किया है, और गरीब लोगों को सिर्फ हमें जुकाम और खांसी की दवाई देते हैं कि वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते। देखिए मिस सायरा, मैं अगेन वही आपको बात कहूंगा कि बगैर रजिस्ट्रेशन आप किसी को पैनाडोल भी नहीं दे सकते हैं, गैर कानूनी है वो। आप उसका साथ दे रहे हैं। किसका? आप सच का साथ देना होता ना आपने, तो आप हॉस्पिटल आते, विजिट करते, डॉक्टरों से इंटरव्यूज लेते, लोगों से इंटरव्यूज लेते। हमने तो आपको मिस सायरा, हमने तो आपको मौका दिया, आपसे कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास है, कोई डॉक्यूमेंट है तो आप हमें शेयर कर दें, लेकिन आपने कोई शेयर नहीं किया। तो हेल्थ केयर कमीशन से तो आप रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं उन पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो मेरे पास डॉक्टर है वो माशाल्लाह सर्टिफाइड डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चेकआउट करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। आप आगा खान के पास जाए ना, आगा खान हेल्थ कमिश्नर से रजिस्टर्ड हुआ है, उसके पीछे पड़े ना, लियाकत नेशनल के पीछे पड़े, जो इतने बड़े पैमाने पे कमा भी रहे हैं। मैंने अगर गरीबों के लिए कोई काम खोला है तो आप लोग उसके पीछे तो ऐसे लग गए, जाए उनके पीछे पड़े जो मंशात बेच रहे, वो भी रजिस्टर है। मिस सायरा, अगर आपको यही नहीं पता, आप फील्ड में काम कर रही है, वो सब हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। आप इस बात पे क्यों नहीं आनी कि आपने रजिस्ट्रेशन कराई क्यों नहीं? मुझे मेरा सवाल ये, हॉस्पिटल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिर्फ वेलफेयर से रजिस्टर्ड है। मुझसे पूछे, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, सिंध हेल्थ केयर कमिश्नर को सर्टिफिकेट दिया है, हमने देखा है उसको। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको। चले आप अपनी बात करें ना, बाकी दुनिया जहान को आप छोड़ें, आप अपनी बात करें, अपना सेंटर बताएं, आपने क्यों नहीं रजिस्टर करवाया है? गैर कानूनी काम क्यों कर रही हैं आप? मरीजों की जानों से आप लोग क्यों खेल रहे हैं? गैर कानूनी नहीं कह सकते। मैं डॉक्टर से इलाज करवाती हूँ, खुद इलाज नहीं करती। तो आपका डॉक्टर ऐसी जगह बैठ ही नहीं सकता है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, उसका पीएमडीसी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा कि वो कैसे गैर रजिस्टर्ड फैसिलिटी पे आके बैठता है? जिन डॉक्टर्स के आपने नाम लिए उनसे भी हम राब्ता करेंगे कि वो कैसे आके वहां बैठते हैं, कैसे आके इलाज करते हैं उस अस्पताल में जो अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपका पहला काम ये था कि जब आप मीडिया पे आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पहले तो ऑन ग्राउंड आपको सारी चीजें खुद जमा करनी चाहिए। हमारे पास सब चीजें आ गई हैं मोहतरमा सायरा साहिबा, स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं आपकी। आप आ जाए, आप हमारे हॉस्पिटल को विजिट करें, आप हमारी मेडिसिन विजिट करें, आप हमारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लें, वहां के लोगों के व्यूज लें। मैडम, जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो अब आपके पास आके क्या करें? जब आपका अस्पताल रजिस्टर तो करवा लें पहले। भाई, पहले आप अपनी एजुकेशन सही कर लें। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक जगह की पकड़। अब आप हमें पढ़ाएंगी, आप हमें पढ़ाएंगी, सिखाएंगी कि हम एजुकेशन अपनी सीधी कर लें और सारे काम सीधे कर लें। आप जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप लोग मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, वो उस पर आप बात नहीं करेंगी। आप लोग जो ना सियासतदान लोगों के साथ लग कर ना, झूठे लोगों के साथ लग कर नेकी के कामों को खत्म कराना, हमारे ऊपर जो अजाब है ना अल्लाह का, वो इसीलिए है। वहां पे किसी ने मदद नहीं की। आज अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों आग लग रही है? आप जगह पे आए तो। चलिए मिस सायरा साहिबा, आप तकरीरें बहुत ज्यादा कर रही हैं, जो हमारे सवाल हैं उसका आप जवाब नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लाइन पर मौजूद थी मिस सायरा सरवत अली साहिबा, और वो सरबराह हैं इस NGO की और इस अस्पताल की भी सरबराह हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जो हम उनसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब उनके पास नहीं है। उनका अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ जो लोग काम करें, जब अस्पताल ही रजिस्टर्ड नहीं है, वो कह रही है कि नहीं बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, हमारा छोटा सा एक क्लिनिक है। भाई अगर क्लिनिक भी हो तो जब सिंध में हेल्थ केयर कमीशन बन गया, उसका एक्ट बन गया, तो उस एक्ट के हिसाब से कोई भी छोटा बड़ा क्लिनिक हो, कोई लेबॉर्ट्री हो, कोई भी हेल्थ का कोई सेंटर हो जहाँ मरीजों की सेहत के हवाले से इंट्रैक्शन होता हो, उसके रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। मोहतरमा सायरा साहिबा को यही नहीं पता था कि वो कहाँ रजिस्टर होना है, कैसे होना है। कल रात में जब उनसे हमने गुफ्तगू की तो उनको पता ही नहीं था कि कमीशन कहाँ है, उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है। लेकिन अभी वो फरमा रही है कि हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन दरख्वास्त हमारी इतलात के मुताबिक कोई दरख्वास्त उन्होंने नहीं दी है, और अगर जमा की भी होती तो वो हमें भी शेयर करती उसकी मालूमात। तो देखिए ऐसे लोग भी मौजूद हैं। भाई ठीक है, अगर आपका जज्बा है, आप अच्छा काम करना चाहती हैं तो ज़रूर करें, लेकिन जो कानून है उसको तो फॉलो करें ना। ये तो कोई जवाज़ नहीं है कि मैं गरीब लोगों के लिए काम कर रही हूँ और गरीब इलाका है और ये है वो है। भाई इस तरह से NGO बना लेना और फिर उसके नाम पर एक इस तरह सेंटर बना लेना, और वहाँ जो लोग आएँ, जो लोग कंप्लेन करें, उनको भी जो है
وہ ان کو بھی باتیں سنانا اسی طرح سے جیسے میڈیا پہ لائیو وہ موجود تھیں اور کس طرح سے باتیں کر رہی تھی, کس انداز سے آپ نے دیکھا. تو اس طرح کی صورتحال ہے جب بھی کوئی ان کے خلاف کوئی کمپلین بھیجتا ہے, کوئی علاقے کا بندہ, کوئی سوشل ورکر, کوئی ایسا بندہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے, تو یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں تھریٹس بھی کرتے ہیں اور مختلف اداروں کا نام جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں ادارے ہمارے ساتھ ہیں, فلاں ادارے ہمارے آن بورڈ ہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے ان کے خلاف, تاکہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے کہ ایسے اداروں کے نام لے لیں کہ ہم فلاں اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں, ہم فلاں اداروں میں جا کے کام کرتے ہیں, فلاں ادارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ساری صورتحال ہے. اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن پتہ نہیں کیوں سو رہا ہے, وہ اس پر کیوں نہیں ایکشن لے رہا ہے, وہاں کیوں نہیں جا رہا ہے. بہرحال ہم نے بھی معلومات جو ہے وہ شیئر کی ہیں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے اور ہم اس کو فالو بھی کریں گے. جو ہم نے اسکرین پر آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بیڈز پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر کاؤچ پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر رومز ہیں اور وہاں پر ڈاکٹرز کے روم اویلیبل ہیں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب, جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم ایک ہاسپٹل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ایسے کویکری سب جگہ عام ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا تدارک کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں, اسپتال رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور بس اداروں کے ساتھ لوگ ایک آدھ کیمپ لگا کر بس بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں کہ کویکری ایک بہت بڑا مسئلہ ہم آج سے نہیں بلکہ ہم 40 سال سے زیادہ ہو گئے, 50 سال ہو گئے, بلکہ ہم 1970 سے ہم نے اینٹی کویکری کمیٹی پی ایم اے کی بنائی تھی. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے کافی سفر بھی کیا, بڑی ہمیں دھمکیاں ملی. ہمارے جو لوگ سینئر تھے, ہمارے ڈاکٹر عزیز خان ٹین صاحب اس کے مرحوم کے چیئرمین تھے, اس کے بعد پھر آج کل جو ڈاکٹر شروع صاحب سیکرٹری جنرل ہے پاکستان کے, وہ مطلب ہے کہ اس میں کافی کام کرتے رہے. ان کو لوگوں نے دھمکیاں دی, ان کو مارا پیٹا, ان کی گاڑی کو پیچھا کیا. مطلب یہ جو کویکس وغیرہ تھے ان کے خلاف ہم لوگ جب کام کرتے تھے, بیسیکلی ہم لوگ تو خیر آواز اٹھا سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کویکس کے پاس نہ جائیں, کویکس کو پہچانیں, اپنی صحت کا اور اس کا خیال کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ اتنا کمپلیکس ہے اور کویکس کی جو مطلب ایک ایسوسی ایشن جو ایک سارٹ آف بنی ہوئی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے, ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے اور وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں, اس لیے کہ دیکھیں اگر اس کے اوپر کو کریک ڈاؤن کرنا ہے تو اس میں ذمہ داری خالی مطلب پی ایم اے تو خیر آواز اٹھاتی ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس کو کنٹرول کرنے کی وہ آپ کی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی. اس لیے کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو بنا ہے, جو وجود میں آیا ہے, اس کا جو پہلا جو اصول تھا وہ تھا کہ ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کرنی ہے, اور دوسرا اصول اس کا یہ تھا کہ کویکری کا خاتمہ کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ایڈمنسٹریشن جس علاقے کی جہاں پہ کویکس وغیرہ کام کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مطلب جیسے وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں تو وہاں کی پولیس ہے تو وہاں کی ان کی ہیلپ اس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے. اس لیے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے 2 آدمی اگر جائیں گے وہ کویک ان کو پکڑ کے ماریں گے اور بھگا دیں گے, اس کو کام ہی نہیں کرے. اور آج اگر بند کریں گے کل دوسرے دن پھر کھول کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ. تو یہی ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارا وقت جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک اور پروگرام میں انوائٹ کریں گے, تفصیل سے بات کریں گے اور اس حوالے سے پھر تفصیل ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.